اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے کم و بیش 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ وہ تھی جنہوں نے اللہ سے عشق کیا، اللہ سے محبت کی، اور آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ تقریباً پوری دنیا کو پتہ ہے ان کی عظمت کے بارے میں، لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، اور نہ ہی وہ کسی ملک کی ملکہ تھی، اور نہ ہی وہ بہت خوبصورت تھی کہ جن کی شہرت ہو، اور نہ ہی ان کا کوئی خاندان بہت بڑا تھا، کوئی عظمت والا، کوئی شان والا۔ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب ان میں پایا جاتا تھا۔ اگر خاندان اچھا ہونا چاہیے تو وہ غلام تھی، باندھی تھی، اور اگر شکل و صورت اچھی ہونی چاہیے عورت ہونے کے ناطے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کالی بنایا تھا، ان میں کوئی کشش نہیں تھی۔ اور پھر چلو شکل و صورت کو چھوڑیں، خاندان کو چھوڑیں، چلیں اولاد کے قابل تو ہو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اولاد کے قابل ہی نہیں تھی، وہ باج تھی، یعنی وہ عورت جو اولاد پیدا ہی نہیں کر سکتی، یعنی وہ عورت جو اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہ ہو۔ جب بھی کوئی بندہ کسی کو دیکھتا ہے تو اس پر کچھ اثرات پڑتے ہیں، اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا تاثر چہرہ، وہ کالی تھی، اور دوسرا تاثر اچھا خاندان، وہ غلام تھی، اور تیسرا تاثر آگے نسل بڑھانے کا، تو وہ بائی تھی۔ تو یہ دیکھیں کہ کم و بیش 1200 سال کا طویل عرصہ گزر چکا، لیکن آج بھی لوگ ان کو جانتے ہیں اور ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات تو ضرور ہے کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، تو ابھی بھی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، تو جو بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اللہ کو راضی کرے گا تو دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی یقیناً اس کی، اور لوگ جانے کے بعد بھی اس کا تذکرہ ہمیشہ اچھے انداز میں کریں گے، اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند کی خدمت میں حاضر ہوتی اور پوچھتی، آپ کو میری کوئی ضرورت ہے؟ اور اگر وہ کہتے کوئی نہیں، اور پھر وہ پوچھتی اپنے شوہر سے کہ مجھے اجازت ہے، اور پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ مسلح پہ کھڑی ہو جاتی، اور ساری رات آپ وہیں کھڑی رہتی، اللہ کی عبادت کرتی رہتی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزر جاتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا، دیکھا تو ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھی، اور جب وہ فارغ ہوئی تو نوافل کی نیت باندھ لی، یعنی آپ بہت زیادہ نوافل ادا کیا کرتی تھی۔ اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھ کے وہ پھر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہوگی، یعنی اللہ کی حمد و ثنا میں، اور حتیٰ کہ مغرب ہو گئی۔ اور یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کوئی بھی نفلی عبادت یعنی نفل وغیرہ نہیں ہوتے۔ ہاں، آپ کوئی تسبیحات یا درود پاک یا کچھ اور پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل منع ہے۔ تو انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوابین کی نیت باندھی، اور اسی حال میں عشاء کی اذان ہو گئی، اور نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی، رکوع اور سجدہ میں مشغول رہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو وہ پھر تسبیحات میں مشغول ہوگی۔ اور یہاں پر پھر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، جب فجر کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد پھر نفل نہیں پڑھے جا سکتے، صرف آپ نفلی عبادت کر سکتے ہیں۔ بالآخر انہوں نے فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو گئی، اور جب
تلاوت قرآن پاک سے فارغ ہوئیں تو اشراق کے نفل ادا کیے۔ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر انہیں اونگ آ گئی اور جب بیدار ہوئیں تو رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگی، اے اللہ میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کہ اگر چند لمحے یا تھوڑا سا عرصہ اگر نیند میں گزارا بھی تو وہ بھی اللہ سے اس کی پناہ مانگتی ہے۔ اور حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ آپ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی، اور اگر کوئی گفتگو کرنی ہوتی بھی تو قرآنی آیات کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں تو جواب میں فرمایا انہوں نے، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط لفظ نہ نکل جائیں اور فرشتے اسے تحریر کر لیں، اور پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی، یعنی دنیا کو بہت برا بلا کہا۔ آپ تھوڑی دیر سنتے رہیں اور پھر فرمایا، اٹھ چلا جا یہاں سے، تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا، تجھے دنیا سے بہت محبت ہے، اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو ہنسنے سے منع نہیں کیا۔ تو یہ سن کے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ نے منع تو نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت ہی نہیں۔ تو لوگوں نے تعجب سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ تو یہ سن کے حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دیں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس خوف سے روتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت اکارت نہ ہو جائے، یعنی ضائع نہ ہو جائے، اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لائق ہی نہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی تجرد کے عالم میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں، مگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتی۔ اور ایک جگہ پر یہ ہے، اصل میں ان کا خامد جلدی فوت ہو گیا تھا، یعنی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ تو ایک جگہ پر یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پوچھا، اور ایک جگہ پر یہ آتا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے امام، وہ اس وقت سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے پیغام دیا آپ کو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی شادی کا شوق نہیں تھا، کیونکہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ تو اولاد کے قابل ہی نہیں تھی، مگر وہ ان نیکی کی وجہ سے اور جو ان کا تعلق اللہ کی ذات سے تھا، اور ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی بن جائے اور شاید ان کے طفیل میری بخشش ہو جائے۔ تو وہ ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خود پیغام لے کر آئے اپنی شادی کا۔ تو تاریخ میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا، میری 4 باتوں کا جواب دے دیجئے، میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ تو یہ سن کے وہ کہنے لگے، جی کیا؟ تو کہنے لگی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ کہ بتائیے میں جنتی ہوں یا دوست کی؟ تو وہ کہنے لگے، اس کے بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد
پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن اعمال نامے اڑائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، تو یہ بتائیے کہ اعمال نامہ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا میرے الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ ہے کیا کہ اصل میں اعمال نامے سے مراد یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی کا رجسٹر، یعنی جو کچھ بھی ہم نے کیا، جہاں بھی کیا، جیسے بھی کیا، اس میں کھایا پیا، نیکیاں، گناہ، ثواب، سارا کچھ لکھا ہوگا۔ اور جو اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی نیک ہوگا تو وہ نامہ اعمال اس کے اڑ کے دائیں ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں آئے گا اور وہ خوش ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ بچائے اس سے کہ جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے۔ اور اس کے بعد تیسرا سوال کیا حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، تو یہ بتائیے کہ میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ تو یہ سن کے وہ کہنے لگے کہ میں اس کے بارے میں بھی نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد پھر چوتھا سوال کیا حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو کچھ لوگ پار گزر جائیں گے اور کچھ لوگ نیچے گر جائیں گے۔ پل صراط اصل میں ہے کیا؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور جنت میں جانے کے لیے ہر اللہ کے بندے یا اللہ کی بندی کو اس پل صراط سے لازمی گزرنا ہوگا، اور جو خدا نخواستہ گر گیا یا کٹ گیا تو وہ نیچے سیدھا جہنم میں گرے گا۔ تو یہاں پر سبھی میرے بھائی، سبھی بہنیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے خیریت سے پل صراط سے پار لگا دے، آمین ثم آمین۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ فرماتی ہیں کہ میرے بارے میں بتائیے کہ میں اس سے پار نکلوں گی یا گر جاؤں گی؟ تو کہنے لگے کہ میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد پھر فرمایا حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر جائیے آپ، مجھے تیاری کرنے دیجئے، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے۔ میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں، یعنی ایک بار تو انہوں نے سنت عطا کی، اس کے بعد انہوں نے نکاح ہی نہیں فرمایا ساری زندگی۔ ایک دن حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ اٹھی ہنڈیا پکانے کے لیے، دیکھا تو پیاز کوئی نہیں، اور وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اب پیاز کہاں سے لوں۔ اوپر سے ایک چیل اٹھتی ہوئی جا رہی تھی اور اس کے پنجوں میں پیاز تھا۔ جب وہ بالکل حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر کے اوپر پہنچی تو اس کے پنجوں سے پیاز چھوٹا اور پیاز سیدھا آپ کی گود میں گرا۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لیے مسخر فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنی خادمہ سے کہنے لگی، بس 2-4 آدمی کو بلا کر مجھے جلدی سے دفن کروا دینا، کسی کو نہ بتانا، صبح لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن دینا میری اس چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، راتوں رات دفن ہو گئی اور صبح اعلان ہوا اور ایک شور مچ گیا۔ اگلی رات کو ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا اور سبحان اللہ سبز لباس کا جوڑا پہنا ہوا اور حسن و جمال سبحان اللہ سورج جیسے چہرے پر چمک رہا ہو، اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ فرمایا، اور کہنے لگی ان کی خادمہ کہ آپ کی وہ چادر کہاں ہے جس میں آپ کو کفن دیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اتار لی اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھا ہے۔ جب قیامت کے دن میرے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس ترازو میں تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو دین اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس دنیا میں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی رحمتیں عطا فرمائے، اور اس جہاں سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بچوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کی خوشیاں بھی عارضی اور اس کے غم بھی عارضی ہے، تو کوشش کریں
کہ اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچیں اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہا کریں۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔